الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم يا معاذ لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ایک نام ہے جو پوری کائنات کے نبیوں کے لیے فخر ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام کے نام اور ذات اور نبوت اور ختم نبوت کا بھی فخر ہے۔ اس نام کو ابراہیم کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، جن کا درود شریف میں آپ نام لیتے ہیں، جو سب نبیوں کے دادا کی حیثیت رکھتے ہیں، سب رسولوں کی امامت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی حیثیت یہ ہے کعبۃ اللہ کی جو چار دیواری آپ دیکھتے ہیں، اس کی تعمیر کرنے والے اور معمار حضرت ابراہیم ہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ان کے گھر پہ نظر دوڑا سکتے ہیں، ان کی ماں کی طرف، ان کے باپ کی طرف، جہاں پر صرف اور صرف آپ کو بت پرستی نظر آتی ہے، جہاں پہ صرف اور صرف شرک نظر آتا ہے، جہاں پر سورج کو خدا مانا جاتا ہے، ستاروں کو خدا مانا جاتا ہے، چاند کو خدا مانا جاتا ہے، جہاں کا بادشاہ نمرود ہے اور نمرود بھی پوری دنیا کا بادشاہ بھی مانا جاتا ہے اور خدا بھی مانا جاتا ہے، اور جہاں پوری دنیا میں ہر عورت پر یہ پابندی ہے کہ تم نے اپنے میاں سے اختلاط نہیں کرنا تاکہ تمہارے پیٹ میں کوئی بچہ پیدا نہ ہو جائے، میری حکومت کو زوال نہ آ جائے۔ اس پابندی کے میدان میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ولادت فرمائی ہے اور ماں کے پیٹ میں حمل کو ٹھہرایا ہے اور ساری دنیا کو بتایا ہے۔ منصوبہ بندیاں کرنے والے ایک طرف اور سب سے بڑا منصوبہ بندی کرنے والا اللہ ایک طرف ہے۔ جہاں مخلوق ہر چیز چاہے کہ میں کر دوں، وہاں اللہ ان کو نہیں کرنے دیتے، اور جہاں میرا اللہ چاہے کہ میں یہ کر دوں، اللہ اسباب اور بغیر اسباب کے بھی ان تمام چیزوں کو کر دیتے ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اور زمین کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ وللہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب اللہ کا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف منہ کرو گے اس طرف تمہیں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ وہ بے وقوف آدمی ہے جو اللہ کا نام بھول جائے، اللہ کے کام کو یاد نہ کرے، اللہ کی ذات کو بھول جائے، اللہ کی صفات کو بھول جائے۔ اللہ کی قسم، حضرت ابراہیم کی پیدائش اس گندگی والے دور میں ہے، اس گندگی کے میدان میں ہے، ان گندے گھروں میں ہے جہاں پر والد بھی بت پرست ہے، والدہ بھی بت پرست ہے۔ اللہ کی تخلیقات اور قدرت کے بہترین نمونے ہیں جہاں پر بچہ پیدا کرنے پر پابندی ہے، جہاں جس کے حمل ہیں آرڈر ہے کہ ان کو گرا دیا جائے، جس کے بچے ہیں آرڈر ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، وہاں
پر میرا اللہ ابراہیم کو پیدا کرتا ہے، ساری دنیا کو بتاتا ہے اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ اللہ ہی رہتا ہے، اللہ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی مرضی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا صرف اللہ ہے اور اللہ ہم سب کو کافی ہے۔ اللہ کے سوا ہم کسی کی طرف جائیں گے تو جاہل ہیں، انجینئر بن کر بھی رب کو چھوڑو گے تو جاہل، وکیل بن کر بھی رب کو چھوڑو گے تو جاہل، ڈاکٹر بن کے بھی رب کو چھوڑو گے تو جاہل، وزیر بن کے بھی ڈاکٹر کو چھوڑو گے تو جاہل، بادشاہ بن کے رب کو چھوڑو گے تو جاہل، کوئی مصلی کا امام ہو اور رب کو چھوڑ کر بزرگوں کو خدا بنا بیٹھتا ہو وہ بھی جاہل، کوئی اللہ کے رسول کا عاشق ہو، میرے نبی کے دین کو چھوڑ کر اپنے نئے دین بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہو وہ بھی جاہل، کوئی دنیا کے اندر سب سے بڑا ماہر ہو اور ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہو اور واہ واہ کرتا ہو، اگر وہ میرے اللہ کو چھوڑ دے، میرے اللہ بھی اور میرے اللہ کے فرشتے بھی اور میرے اللہ کے درخت بھی اور میرے اللہ کا آسمان بھی اور میرے اللہ کا چاند بھی اور میرے اللہ کے ستارے بھی، میرے اللہ کے سورج بھی، میرے اللہ کی چیونٹی بھی، میرے اللہ کی مکھی بھی، میرے اللہ کا مچھر بھی، میرے اللہ کا کتا بھی، میرے اللہ کا خنزیر بھی، میرے اللہ کا سور بھی اس بندے پہ لعنت کرتا ہے جو اتنی پاک ہستی کو چھوڑے۔ خالق الملک، قادر الملک، ہر چیز کو جاننے والا، علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر تم کہو کہ میں سمجھدار ہوں، میں مالدار ہوں۔ اللہ نے جب ابراہیم کو پیدا کیا، ساری دنیا کے نجومیوں نے کہا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، جاؤ اس کو مار دو، میری حکومت جا رہی ہے، میری حکومت زائل ہو جائے گی۔ ایسے ایسے خدا ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم خدا ہیں لیکن ہماری حکومت چلی جائے گی، ہم خدا ہیں ہم مٹ جائے گی۔ یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے۔ ابو ذر غفاری میرے نبی کے مشہور صحابی ہیں، جب یہ اسلام نہیں لائے تھے ایک دن سفر کرنا تھا، انہوں نے کہا چلو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتا، پانی ساتھ نہیں لے کے جاتا، ایک بت ہے اپنی جیب میں ڈالتا ہوں، یہ میرا خدا ہے، یہ مجھے کھلائے گا بھی پلائے گا بھی۔ سفر کر رہے ہیں گرمی کے اندر، جب پیاس لگی آپ نے بت کو جیب سے نکالا اور نکال کر کہا مجھے پانی پلاؤ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ کوئی اس کے پاس قدرت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر پانی نہیں پلایا، پھر آپ نے زمین پہ دیکھا کچھ بت گرے ہوئے ہیں، ایک بت کے اوپر پانی پڑا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے تو کیسا خدا ہے جو مجھے تو پانی دیتا نہیں ہے، خود تو غسل کر رہا ہے، خود نہا رہا ہے۔ اس کے بعد تھوڑے سے آگے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک بت اور پڑا ہوا ہے اور آپ نے کہا مجھے پانی دو، مجھے کھانا دو۔ ادھر سے ایک کوا آیا اور وہ اس پر آ کر پیشاب کر رہا ہے، ایک کتا آیا وہ اس پہ آ کے پیشاب کر رہا ہے۔ بت ادھر نہیں ہو رہا، بت ادھر نہیں ہو رہا، بت ہل نہیں رہا، بت کو کوئی سمجھ نہیں۔ آپ کو اسی ٹائم سمجھ آ گئی، ہائے ہائے میں نے کن کو خدا بنا دیا ہے جو مجھے کھلا نہیں سکتے، جو مجھے پلا نہیں سکتے، جن کے اوپر خود پیشاب ہے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، جن کے اوپر گندگی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اپنے آپ کو ہٹا نہیں سکتے۔ یہی بات تھی جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام آنے کے بعد اپنے ابا کو بلا کے کہہ رہے ہیں، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان آپ کیوں مانتے ہیں ان لوگوں کی، کیوں عبادت کرتے ہیں ان خداؤں کی جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کام کر نہیں سکتے؟ پھر کیا کہا؟ اے ابراہیم راغب انت عن آلہتی، تو میرے بتوں کو جھٹلا رہا ہے، تو میرے بتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ آپ نے کہا بالکل میں جھٹلا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد ایک دن آیا تو ان کی اہلیہ نے کہا بھئی تمہارا جو بچہ ہے وہ بڑے عجیب سوال کر رہا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے ماں تیرا خدا کون ہے؟ میں نے کہا نمرود ہے، میرا خامد ہے مجھے کھلاتا ہے۔ میں نے کہا تیرے خامد کا خدا کون ہے؟ کہا سورج ہے، ستارے ہیں، چاند ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ چاند کا خدا کون ہے؟ اب وہ خاموش ہو گئی اور اپنے میاں سے کہا کہ یہ بچہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ میاں نے کہا دیکھو یہ گھر میں رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، اس کو سمجھ کوئی نہیں ہے، کل سے میں اس کو اپنے کاروبار میں لے کے جاؤں گا، اس کو بتوں سے محبت ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح اپنے بچے کو ساتھ لیا اور بت پکڑے، 10-12 بت تھے اور ان کی بولی لگائی، بت لے لو، بڑے صاف ستھرے
بڑے چمکدار ہے۔ آپ بھی تو کہتے ہیں نا بچوں کو آؤ عجائب گھر چلتے ہیں، سامنے ایک بت کھڑا ہے تمہیں دکھاتے ہیں۔ یہ بچوں کو لے کے جانا حرام، بت دکھانا حرام، پیسے خرچ کرنا حرام۔ ایسے عجائب گھر میں جا کر بتوں کو کہنا یہ بڑا اچھا ہے، یہ بڑا پیارا ہے، بچہ کیا کہے گا؟ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میں نے یہ خریدنا ہے۔ تو وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں ابراہیم کی قوم تھی، وہی حالات ہوں گے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم کے حالات تھے۔ اس وقت باپ نکلا، پیچھے بیٹا ہے، باپ کہتا ہے بت بڑے اچھے ہیں، لے لو، سستے ہیں، لے لو، یہ 10 روپے کا، 20 روپے کا، 30 روپے کا، 100 روپے کا، فلاں روپے کا۔ پیچھے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ یار تو بھی آواز لگا، جیسے وہ ریڑھی والا آتا ہے نا، سبزی والا، ایک اس کی ریڑھی پہ بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا اندر آ کے آوازیں لگاتا ہے، پھر ریڑھی والا بھی آوازیں لگاتا ہے، آلو اچھے ہیں، ٹماٹر اچھے ہیں، بھنڈی اچھی ہے، فلاں چیز اچھی ہے، دونوں کی آوازیں لگتی ہیں تو لوگ گھروں سے باہر آتے ہیں اور ان سے اپنی گلی میں خرید لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں بہت اچھے ہیں، وہ ان کا والد کہہ رہا ہے بہت اچھے ہیں۔ ابراہیم خاموش۔ کہا بیٹا تو کیوں نہیں بولتا؟ کہا اچھا میں بھی بولتا ہوں۔ آپ نے کہا یہ بت گندے ہیں، لینے ہیں تو لے لو، یہ بت تباہی والے ہیں، لینے ہیں تو لے لو، یہ بت بربادی والے ہیں، لینے ہیں تو لے لو۔ اب باپ کہتا ہے خدا کے بندے، میں بتوں کی تعریف کر رہا ہوں، تو بتوں کی مذمت کر رہا ہے، میں ان کو سیل کرنا چاہتا ہوں، تو میری سیل پہ حملہ کر رہا ہے، میں ان کی تعریف کر رہا ہوں تو ان کی مذمت کر رہا ہے۔ کہا جو حقیقت ہے وہ میں بتا رہا ہوں، حقیقت ہے میں بتا رہا ہوں، یہ بت گندے ہیں، یہ بت تباہی والے ہیں، یہ بت بربادی والے ہیں۔ باپ کارخانے میں بت بنا رہا ہے، بچے کو دیکھتا ہے کہ یہ بتوں سے محبت کرے گا، بتوں سے محبت کرے گا، لیکن اللہ والا اگر بتوں میں سو بھی جائے، اللہ والا اگر بتوں کے فرش پہ بیٹھ جائے، اللہ والا اگر بتوں کے شہر میں چلا جائے، اللہ والا اگر مندروں میں چلا جائے، کھنڈرات میں چلا جائے، دختی جگہوں میں چلا جائے، لیکن اس کی خدائی کی طاقت، اللہ کی عبادت کی طاقت، اس کی بندگی کی طاقت اس کو خدا کی قسم زیادہ مضبوط بنا دیتی۔ بابا اللہ والا، ہمارے پاکستان میں ایک بابا تھا، بابا اللہ والا، تبلیغی جماعت کا بندہ تھا، ہر وقت کہتا تھا اللہ والو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن کسی دیہات میں گیا، گڑ کا زمانہ تھا، گنے اترے ہوئے تھے، شکر بن رہی تھی، کڑھائیاں چڑھی ہوئی تھی۔ ایک بندے کو تبلیغ کی، بھائی اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، مسجد میں بات ہوگی، چلو آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا بابا تیرا دماغ خراب ہے، میں نے بت جو ہیں، میں نے گڑ جو ہیں وہ کڑھائی پہ چڑھائے ہیں، نیچے آگ جل رہی ہے، میرا گڑ تیار ہو رہا ہے، تیرا کیا مطلب ہے تیز آگ کے دوران میں مسجد میں آ جاؤں؟ اس نے کہا بھائی کوئی بات نہیں، اب بھی اللہ ہی کر رہا ہے، کل بھی اللہ نے کیا ہے، کماد بھی اللہ نے اٹھایا ہے، گڑ بھی اللہ نے بنایا ہے، آگ بھی اللہ نے جلائی ہے، کڑھائی بھی اللہ نے چلائی ہے، یہ سب کچھ تو نہیں کر رہا، یہ تیرا اللہ کر رہا ہے، یہ میرا اللہ کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا جا جا میرا دماغ نہ کھبا، پھر وہ یہی بات کر رہا ہے، گڑ بھی اللہ بنا رہا ہے، گنا بھی اللہ بنا رہا ہے، کڑھائی بھی اللہ چلا رہا ہے، آگ بھی اللہ چلا رہا ہے، سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ بار بار یہ کہنے لگا، اس نے سب لوگوں کے سامنے بابا جی کو بلایا اور اس نے کہا چل اپنا ہاتھ ڈال دے اس گڑ میں، کیا اللہ تیرا تجھے بچاتا ہے یا اللہ تجھے جلاتا ہے؟ آستین اوپر کی، ہاتھ ڈال دیے، 7 منٹ تک ہاتھ اس میں رہے، 7 منٹ کے بعد ابلتی ہوئی کڑھائی سے ہاتھ نکالے، ہاتھ اسی طرح موجود تھے۔ اس نے کہا بھائی جلاتا اللہ ہے، بچاتا اللہ ہے، جلاتا اللہ ہے، بچاتا اللہ ہے، گڑ گرم ہے، آگ جل رہی ہے، کڑھائی گرم ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ کرے گا تو ہوگا، اللہ نہیں کرے گا تو کچھ نہ ہوگا۔ وہ دیہاتی آدمی ایک دم سے آگے آیا، توبہ کی، وضو کیا اور اس کے بعد مسجد میں آ گیا اور اللہ کے راستے میں نکل گیا۔ پر وہ بابا اللہ والا پوری دنیا کا متحرک کر کے یہ بتا گیا کہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، ہر مقام پہ اللہ ہے، ہر جگہ پہ اللہ ہے، ہر نظام پہ اللہ ہے۔ نبیوں سے بچپن میں اگر آپ نے اللہ کی ذات سمجھنی ہے تو خدا کی قسم آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں، جب نمرود نے کہا اللہ وہ ہے جو خدا ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، بت ہوتا ہے، تمام چیزیں اللہ ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ پھر اس نے ایک قیدی جس کو سزائے موت ہو گئی تھی، نمرود نے اس کو نکالا اور اس کو چھوڑ دیا، جو آزاد آدمی تھا ایک کھڑا، اس کو پکڑا، پھانسی پہ چڑھا دیا۔ اس نے کہا دیکھو جس نے مرنا تھا میں نے اس کو بچا لیا ہے، اور جو بچا ہوا تھا میں نے اس کو مار دیا ہے، موت بھی میرے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی
بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ عوام نعرے لگا رہی، نمرود زندہ باد، نمرود زندہ باد، نمرود زندہ باد۔ ہزاروں فوج ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ایک ابراہیم ہے۔ ماں بھی مشرکہ ہے، باپ بھی مشرک ہے، قوم بھی مشرک ہے، کزن بھی مشرک ہیں، بھتیجے بھی مشرک ہیں، بھانجے بھی مشرک ہیں، تمام چیزیں مشرک ہیں، دوست ہیں تو وہ بھی مشرک ہیں۔ ایک بچہ، ایک اللہ والا کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ جب آپ نے یہ چیلنج کر دیا، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر کافر لاجواب ہو گیا۔ کبھی مشرک آپ سے جیت نہیں سکتا، بدعتی کبھی آپ سے جیت نہیں سکتا، دین کو تبدیل کرنے والا کبھی آپ سے جیت نہیں سکتا۔ آپ اصل دین پر ہیں، اصل نظام پر ہیں۔ پھر نمرود نے پوری دنیا میں اعلان کیا کہ بھٹی جلا دی جائے، لکڑیاں لگا دی جائیں، آگ جلا دی جائے، کنواں بنا دیا جائے، ہمارے انکار کرنے والا جو بندہ ہے اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ اب دیکھو جتنا مارنے پہ کافر آیا، مشرک آیا، ساری دنیا کے گھروں سے لکڑیاں باہر آ گئی، جتنا ان کا ذخیرہ تھا آگے بڑھ گیا، آگ جلا دی گئی۔ ایسی آگ نمرود کے دور میں اور اس دنیا میں کبھی نہیں جلائی گئی، نہ قیامت تک کبھی ایسی آگ جلائی جا سکے گی۔ ایک طرف توحید کو بیان کرنے والا، دوسری طرف مشرکوں کا میلہ، حکومت مشرکوں کی، وزیر مشرکوں کے، مشیر مشرکوں کے، دکاندار مشرک، بھینسوں والے مشرک، گائے والے مشرک، گھاس والے مشرک، زمین والے مشرک، جائیداد والے مشرک، ارب پتی مشرک، کھرب پتی مشرک، طاقتور مشرک، پولیس مشرک، تمام چیزیں مشرک۔ اس شرک کے میدان میں میرا اللہ ابراہیم کو کھڑا کرتا ہے، اور کھڑا کر کر ساری دنیا کی لکڑی آتی ہے، آگ جلتی ہے۔ جتنا مارنے میں ان کو مزہ آنا تھا، اتنا بچانے میں میرے اللہ کو بھی مزہ آنا تھا۔ آج ساری دنیا کی طاقت ابراہیم کو مارنے آ رہی ہے، میرا اللہ ابراہیم کو بچانے آ رہا ہے۔ آگ جل گئی ہے، بھٹی جل گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم سے پہلے جبرائیل تشریف لاتے ہیں، ایک خوبصورت قسم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، نیچے آپ اترتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے اب آپ کی ہڈی نہیں ملے گی، بال نہیں ملیں گے، آنکھ نہیں ملے گی، سب تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے، محمد الرسول اللہ کی طاقت ہے، اس کو پیدا کرو، یہ تمہاری جوانی میں کام آئے گی۔ جوانی میں اس طاقت کے مزے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اعلان ہوا تھا انگلینڈ میں کہ ہم ایک عنقریب فلم دکھائیں گے جو حضرت عیسیٰ کی زندگی پہ مبنی ہوگی۔ ایک پاکستانی نوجوان تھا، اس نے جس وقت وہ خبر پڑھی، جس اسٹیشن سے وہ خبر آئی، نمبر لیا، نمبر لے کر اس نے ڈائل کر دیا، ڈائل کر کر کہا کہ تمہارا اشتہار آیا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام پہ فلم دکھانے والے ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم دکھانے والے ہیں۔ اس نے دھمکی دے دی، اگر تم نے یہ فلم دکھائی تو میں دھماکہ کر دوں گا، میرا یہ نام ہے، میرا یہ نمبر ہے، میں ایک پاکستانی لڑکا ہوں، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میرا یہ چیلنج بھی ہے، دھمکی بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ تم نے عیسیٰ کے اوپر اگر فلم دکھائی میں تمہیں قتل کر دوں گا، گولیاں چلیں گی، دھماکے ہوں گے، حالات خراب ہوں گے۔ اس وقت فون پر اس لڑکی نے اس کو پوچھا یہ بتاؤ تمہارے پیغمبر محمد الرسول اللہ ہیں، ہمارے پیغمبر عیسیٰ ہیں، تم اپنے نبی کی بات کرتے ہو سمجھ میں آتی ہے، تم عیسیٰ کی بات کرتے ہو سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا جتنے نبی آئے ہیں وہ میرے نبی کی دعاؤں سے آئے ہیں، اور ہمارے نبی نے بتایا ہے نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے لوط ہو، چاہے صالح ہو، چاہے کوئی بھی پیغمبر ہو، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ نبی پیدائش سے پہلے بھی عالم ارواح میں محفوظ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ نبی ماں کے پیٹ میں بھی معصوم ہوتا ہے، نبی اپنی بچپن میں بھی معصوم ہوتا ہے، نبی اپنی جوانی میں بھی معصوم ہوتا ہے، نبی اپنے بڑھاپے میں بھی معصوم ہوتا ہے۔ نبی کا ارادہ بھی گناہ کی طرف نہیں جاتا، ذہن بھی گناہ کی طرف نہیں جاتا، عمل بھی گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ ہم سخی لوگ ہیں، باقی دنیا کنجوس ہے۔ عیسائی اپنے عیسیٰ کو مانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو مانتی ہے، باقی کسی کو نہیں مانتے۔ وقالت الیہود لیست النصارى
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں ہم ہیں سب کچھ، عیسائی کچھ نہیں. عیسائی کہتے ہیں ہم ہیں سب کچھ اور کچھ نہیں. مگر ہمارے نبی نے کون سی آیت پڑھی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں، تمام نبیوں کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تمام چیزوں کی بزرگی کو سمجھتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہمارے عقیدے، ہمارے اس دین میں سخاوت ہے. ہم آدم کی بھی عزت کرتے ہیں علیہم السلام، حضرت موسیٰ کی بھی عزت کرتے ہیں علیہم السلام، حضرت نوح کی بھی عزت کرتے ہیں علیہم السلام، حضرت صالح کی بھی عزت کرتے ہیں علیہم السلام، حضرت شعیب کی بھی عزت کرتے ہیں علیہم السلام. تمام نبی 1.25 لاکھ کے قریب جتنے آئے ہیں برحق ہیں، سچ ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، امام ہیں، عمدہ ہیں، عزت والے ہیں، تقدس والے ہیں. اس مسلمان نے کہا کہ بے شک عیسیٰ تمہارے پیغمبر ہیں، مگر عیسیٰ کی صداقت کو ہمارے نبی نے بیان کی ہے. عیسیٰ تمہارے پیغمبر ہیں مگر ان کی معصومیت کو ہمارے قرآن نے بیان کی ہے. عیسیٰ تمہارے پیغمبر ہیں مگر ان کی ماں کو صدیقہ ہمارے قرآن نے کہا ہے. عیسیٰ تمہارے پیغمبر ہیں مگر ان کی ماں کے نام پر سورت مریم ہمارے قرآن نے دی ہے. عیسیٰ بے شک تمہارے نبی ہیں مگر ان کی نماز، ان کی گواہی، ان کی گفتگو، ان کے جملے سب کے سب قرآن نے بیان کیے ہیں. عیسیٰ بے شک تمہارے پیغمبر ہیں مگر ان کی ماں کے تقدس کو، الزام لگانے والوں کے الزام کو اور اس کی صفائی کو ہمارے قرآن نے بیان کیا ہے. اگر تم کہتے ہو نا ہماری انجیل نے بیان کیا ہے تو وہ انجیل مٹ گئی. اگر تم کہتے ہو تورات نے حضرت موسیٰ کی عظمت بیان کی، وہ تورات مٹ گئی. اگر تم کہتے ہو زبور نے حضرت داؤد کی عظمت کو بیان کی ہے، وہ زبور مٹ گئی. مگر قربان جائیں ہم اپنی کتاب پر، قرآن پر وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. یہ تمام چیزیں خدا کی قسم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِيسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسماعیل. ایسی سخاوت والی کوئی کتاب ہے جو دوسرے نبیوں کا ذکر بھی کرے اور اپنے نبی سے کہے کہ تم بھی ان کا تذکرہ کرو، تاکہ اللہ کہیں کہ جس زبان سے ان کی عظمت بیان ہوئی ہے وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کی زبان اقدس ہے. اب تم بتاؤ کہ تم اپنے نبیوں کا دفاع کرتے ہو انجیل لا کر، مگر وہ مٹ گئی. ہم پھر بھی تمہارے نبی کا دفاع کر رہے ہیں قرآن لا کر اور قرآن کو پڑھ کر. قرآن باقی ہے، عزت باقی ہے، عظمت باقی ہے، تقدس باقی ہے. ہمارا قرآن کہتا ہے عیسیٰ زندے ہیں. یہ پاگل جاہل کہتے ہیں عیسیٰ دنیا سے چلے گئے اور ان کو سولی پہ چڑھا دیے گئے. ارے جاہلو، تمہیں کس نے کہا کہ تم انجیل پہ چلتے جاؤ اور انجیل کو پکڑتے جاؤ اور حضرت عیسیٰ کی سولی کا ذکر کرتے جاؤ؟ تم چھوڑ دو انجیل کو، مٹ گئی انجیل، چلی گئی انجیل. آ جاؤ ہمارے قرآن پر. ہمارا قرآن تمہیں بتاتا ہے اور تمہارے عیسیٰ آسمانوں پہ ہیں. بتاؤ اتنا درجہ تم نے کبھی دیے؟ تم تو کہتے ہو ہم نے سولی پہ چڑھا دیا ہے، وہ تو ختم ہو گئے. قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم. خدا کی قسم رافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک. آج مسلمانوں کے سخاوت دیکھو، مسلمانوں کا دل دیکھو، مسلمانوں کے علماء دیکھو، مسلمانوں کی کتاب دیکھو. ہمارے درس نظامی کے کورس میں آؤ، تمہیں حیات عیسیٰ پڑھائی جائے گی. ہمارے درس نظامی کے کورس میں آؤ، تمہیں عصمت موسیٰ پڑھائی جائے گی. ہمارے درس نظامی کے کورس میں آؤ، تمہیں حضرت عیسیٰ کی وہ عظمتیں دکھائی جائیں گی تو تم نے خواب میں نہیں سوچی، کتاب میں نہیں پڑھی. اور وہ عظمت بیان کرنے والا ہمارا قرآن ہے. تم قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ایک بندے کا باپ 50 سال سے غائب ہو اور ایک گواہ آ کر کہے کہ تمہارا باپ زندہ ہے اور فلاں جگہ پہ موجود ہے، مجھے بتاؤ. وہ تصدیق بھی کرے گا اور اس بندے سے کہے گا
तेरा शुक्र है तूने हमें बता दिया है। वो हमारा कुरान तुम्हें कहता है वमा कतलूहु वमा सलबूहु, सूली पे नहीं गए, कत्ल नहीं हुए। हमारे नबी की हदीस से पढ़ो, आपने फरमाया नुज़ूल ईसा क़यामत की सबसे बड़ी अलामत होगी और दज्जाल ईसा के हाथों से मरेगा और बाब लुत्फ पे दुनिया से जाएगा और ईसा इमामुल मुस्लिमीन बनेंगे और मेरे नबी के उम्मती बनेंगे और सारी दुनिया पर आपकी इस्लामी बादशाहत, हुकूमत, खिलाफत तमाम चीजें कायम होंगी और सारी दुनिया आपके दौर में ला इलाहा इल्लल्लाह पे आएगी और यहूदी गरकत दरख्त के पीछे पनाह लेगा, वो उसको पनाह दे देगा, मगर बाकी पहाड़ भी, बाकी दरख्त भी, बाकी हजर भी, बाकी शजर भी सबको कहेंगे या मुस्लिम हाज़ल यहूदी मिन वराई फक्तलहु, ए मुसलमानों मेरे पीछे यहूदी छुप गया है, आओ इसको कत्ल करो, आओ इसको कत्ल करो, आओ इसको कत्ल करो। तो बताएं आज ईसाई बताएं, ईसाई बताएं आज कि तुम्हें अल्लाह ने जिल्लत दी है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, तुम्हारे ऊपर जिल्लत है कि तुम्हारे अकीदे खराब है, तुम्हारा निज़ाम खराब है। उस पाकिस्तानी नौजवान ने कहा अगर ईसा की फिल्म तुमने चलाई तो धमाके हो जाएंगे। पुलिस पहुंच गई, मुहासरा हो गया, नौजवान थाने में चला गया। मुसलमान और उलमा इस्लाम इंग्लैंड में इकट्ठे हुए, अदालत में पहुंचे, जमानत करवाने लगे। मामला यहां तक हो गया कि फिर उसको पूछा गया यार तुम थाने में हो, अगर फिल्म चल गई धमाके किस तरह होंगे? उसने कहा मेरे पास इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, इतनी फौज है कि तुम सोचते रह जाओगे। मुझे थाने में बंद करके फिल्म चला दो, देखना तुम्हारे ऊपर धमाके हो जाएंगे। हुकूमतें डर गई, फिल्म नहीं दिखाई गई, अदालत में केस चलता गया। जज ने उसको कहा कि तुमने टेलीफोन कर कर हजरत ईसा के मुतालिक इस फिल्म पर धमकी लगाई, ये तुम्हारा जुर्म था। उसने कहा मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। अदालत ने कहा तुम सिर्फ ये कह दो कि मैंने जुर्म किया है, हम तुम्हारी माफी पे सोचेंगे। उसने कहा मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। तुम नमाज पढ़ो, काफिर तुमसे कहे कि तुमने जुर्म किया है, तुम कहो मैंने फर्ज पढ़ा है। तुम ज़कात दो, लोग तुम्हें कहें तुमने जुर्म किया है, तुम कहते हो मैंने फर्ज अदा किया है। हज तुम करो, काफिर तुम्हें कहें तुमने जुर्म किया है, तुम कहो मैंने फर्ज अदा किया है। रोजे रखो, लोग तुम्हें कह दें तुमने जुर्म किया है, तुम काफिरों के मुल्क में हो, रोजे क्यों रखें? तुम कहो मैंने जुर्म नहीं किया, मैंने फर्ज अदा किया है। तुम्हें कोई कहे कि तुम रसूलुल्लाह की अजमत की खातिर आगे बढ़ते गए हो, तुमने गुस्ताखे रसूल को कत्ल कर कर जुर्म किया है, तुम कह दो मैंने जुर्म किया है। तुम कहो मैंने जुर्म नहीं किया, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। अल्लाह की कसम यही बात इब्राहिम की है, जिनको कहा था तूने जुर्म किया है, कहा जुर्म नहीं, ये हक है। तुमने जुल्म किया, कहा जुल्म नहीं, ये हक है। तुमने गलती की, कहा गलती नहीं, ये हक है। जिस वक्त पैदा हो गए, नमरूद ने कहा सारी दुनिया के बच्चे मरवा दो। माँ तो माँ ही होती है ना, तो माँ ने गार में जाके रख दिया और वहां मेरे अल्लाह ने एक अंगूठे से दूध जारी किया, एक अंगूठे से शहद जारी किया। कई साल तक हजरत इब्राहिम की परवरिश इस दूध से होती है और इस शहद से होती है। दूध में शिफा है, शहद में शिफा है। आज बहस इस बात पे है असली शहद कहाँ गायब हो गया। मैंने कहा कि वो मक्खियां जो दरूद पढ़ के आती थी, आज उनकी पाकी के मैदान जिना में तब्दील हो गए, शराब में तब्दील हो गए, कत्ल गारत में तब्दील हो गए, करप्शन में तब्दील हो गए हैं। अल्लाह की कसम आज वो शर्माती हैं, आज वो घूमती नहीं। आज हमारे पार्क में बेहया लड़की हैं, आज हमारे पार्क में म्यूजिक हैं, आज हमारे पार्कों में गंदगी है, आज हमारे पार्कों में बेहयाई है। वहां पे वो मक्खी जो शहद वाली है, इन गंदी बच्चियों को देखकर, इन बेहया लड़कियों को देखकर,
ان گانے بجانے کو دیکھ کر، ان مزامیر کو دیکھ کر وہ آنا چھوڑ گئی، پھولوں کو چوسنا چھوڑ گئی، تو مجھے بتاؤ تمہیں خالص شہد کہاں سے ملے گا؟ تمہیں ہر بندہ دے گا، کوئی چینی کا بنا کر دے گا، کوئی شکر کا بنا کے دے گا، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا، شہد خالص ختم ہو گیا۔ اور خدا کے بندو، یہ مکھی ہم نے بھگائی اپنی بے حیائی کی وجہ سے، ورنہ یہ مکھی کون تھی جس پر قرآن نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ نے اس کو وہی فرمائی، کیا کہا؟ پہاڑوں میں جا جدھر گندا انسان نہیں ہوتا، پہاڑوں میں جا جدھر آبادی نہیں ہوتی، پہاڑوں میں جا جدھر گانا بجانا نہیں ہوتا، پہاڑوں میں جا جدھر شراب شرارت نہیں ہوتی، اور اس جگہ تنہائی میں جا کر اپنے چھتے کو بنا اور درود پڑھتی جا اور اپنے شہد کو جمع کرتی جا۔ اگر تو نے درخت پہ جانا ہے تو درخت کی جڑ میں چھتا نہیں بنانا، اوپر جا اور اوپر جا اور اوپر جا، جس جگہ انسان نہ چڑھتے ہوں وہاں پہ جا کے اپنے چھتے کو بنا دے، اور چھتے کو بنا کر شہد تو نے نہیں پینا، شہد امت کو پلانا ہے، تاکہ پیٹ کی تکلیفیں کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں، نبی کی محبت کیا ہو جائے؟ نصیب ہو جائے۔ جس مکھی کی طرف رب وہی فرماتے تھے، آج وہ مکھی اس معاشرے کی گندگی کی وجہ سے یہاں آنے سے شرما رہی ہے، ان کو قید کر رہے ہیں اور شہد ہم خود بنوا رہے ہیں ان سے، ورنہ وہ آزاد مکھی ہے، پاک مکھی ہے، بہترین مکھی ہے، اور ایسی مکھی ہے جس کی باقی مکھیاں جب پھولوں کا جوس چوس کے آتی ہیں لیبارٹری کے طور پر، ہر ایک مکھی کا وہ ٹیسٹ کرتی ہے، اگر کوئی گندی جگہ سے چیز چوس لی ہے وہ اس کا شہد پاس نہیں کرتی، اور وہ اس کو وہاں سے بھگا دیتی ہے، وہ اس کو وہاں سے بھگا دیتی ہے۔ یہ شہد ہے جو آج ہم خالص تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ خالص کہاں سے ملے گا؟ خالص جب ملا تو ایک آدمی نے میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، آپ نے فرمایا پلاؤ، آیا کہنے لگا بڑھ گیا ہے، فرمایا پلاؤ، پھر کہنے لگا بڑھ گیا ہے، پھر کہا پلاؤ، پھر آیا کہنے لگا یا رسول اللہ ٹھیک نہیں ہوا، ٹھیک نہیں ہوا۔ تو میرے نبی نے کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے اور قرآن سچ کہہ رہا ہے، جا پھر اس کو پلا، جا پھر اس کو پلا۔ آج شہد پیتے ہیں نا، کئی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے یار ہم شہد پیتے ہیں ہمارا تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہمیں تو موشن لگ جاتے ہیں، ہمیں تو گرمائش پیدا ہو جاتی، ہمیں تو فلاں چیز ہو جاتی۔ نہیں، شہد موشن کو ٹھیک کرتا ہے، شہد پیٹ کو ٹھیک کرتا ہے، شہد اعصاب کو ٹھیک کرتا ہے، شہد آپ میں توانائی پیدا کرتا ہے، شہد آپ میں حیا پیدا کرتا ہے۔ حیادار معاشرہ کدھر ہے؟ معاشرہ بے حیا ہو گیا، اور معاشرے کے بازار گندے ہو گئے، اور معاشرے کا نظام گندا ہو گیا، جس کی وجہ سے خالص شہد کے بورڈ لگتے ہیں، خالص دودھ کے بورڈ لگتے ہیں، خالص دہی کے آپ کو بینر لگانے پڑتے ہیں، خالص گوشت کے بینر لگانے پڑتے ہیں، پانی نہیں ڈالتے، یہ صفائی آپ کو دینی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں چاول 1 نمبر ہے، یہ صفائی آپ کو دینی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں کپڑا 1 نمبر ہے، یہ صفائی آپ کو دینی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں فلاں چیز 1 نمبر ہے، یہ صفائی آپ کو دینی پڑتی ہے۔ یہ صفائی کیوں آ رہی ہے؟ اس صفائی کو دینے کی ضرورت کیا ہے کہ معاشرہ اس وقت بے حیائی کی طرف بڑھ گیا، معاشرہ اس طرف اس نظام کی طرف بڑھ گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی سال تک اس غار میں دودھ دیا، اس غار میں شہد دیا۔ دودھ استعمال کرو، طاقت کا سردار ہے، شہد استعمال کرو، طاقت کا سردار ہے، مگر دودھ کو استعمال کرنا ہے تو غروب سے پہلے کرو، شہد کو استعمال کرنا ہے غروب سے پہلے کرو۔ کوئی بھی چیز کھانی ہے اس وقت کھاؤ جب دنیا میں سورج لگ رہا ہے، جب سورج یہاں سے چلا جائے، غروب ہو جائے، اس کے بعد کھانا بند کر دو، پینا جاری رکھو، مگر کھانے والی چیزیں سورج کے غروب ہونے کے وقت یا اس سے پہلے پہلے کھاؤ۔ یہ ہمارے نبی کی طب نبی کا تقاضا ہے۔ ہمارے پرانے بزرگ عصر کے بعد کھانا کھاتے تھے اور اس کے بعد پانی پینا ہو پی لیتے تھے، رات کو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آج کل 11 بجے 12 بجے عشاء کی نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں مگر 12 بجے کڑھائی کھا سکتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں مگر 12 بجے دیگر کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ بابا اللہ والا جو تھا اس کو کہا گڑ والی کڑھائی میں ہاتھ ڈالا، 7 منٹ کے بعد نکال دیا۔ لوگوں نے اس کو پوچھا تو جلا نہیں ہے؟ کہتا اللہ نے جلایا نہیں۔
तेरे हाथों को कुछ हुआ नहीं? उसने कहा अल्लाह ने कुछ किया नहीं। मुसलमानों ने उससे पूछा ये बता तुझे कैसे लग रहा था? कहा इस वक्त मेरा तसव्वुर इब्राहिम की उस आग पर था जो नमरूद ने लगाई थी। आप नीचे उतरे, बेहतरीन आपका लिबास था। नमरूद और उसकी बेटी पूरी फौज इस चीज को देख रही थी कि इब्राहिम की हड्डियां भी अब नहीं मिलेंगी। आप नीचे उतरे, जिब्राइल सामने, बाकी फरिश्ते सामने। अल्लाह ने इंसानी शक्लों में दिखाया, कहा इब्राहिम कोई मदद, कोई माविनत, कोई चीज? कहा नहीं, चले जाओ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, आज अल्लाह है, अल्लाह मुझे काफी है। क्या मेरा अल्लाह नहीं देख रहा? क्या मेरा अल्लाह मुझे बुखार दे रहा है? मेरा अल्लाह मुझे कैंसर का मर्ज दे रहा है? मेरा अल्लाह मुझे शुगर का मर्ज दे रहा है? मेरा अल्लाह मुझे हार्ट अटैक करवा रहा है? मेरा अल्लाह मुझे गुर्दों की तकलीफ दे रहा है? मेरा अल्लाह मुझे मिसाने में तकलीफ दे रहा है? मेरा अल्लाह मुझे जिस्म के किसी हिस्से में फालिज ज़दा कर रहा है? ये मेरे अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अपनी सिफात बनाओ, निजाम बनाओ, जवानी को अल्लाह के दीन पे लगाओ, जवानी को अल्लाह के दीन पे लगाओ। अल्लाह की कसम, जब इब्राहिम हो गए ना 87 साल के, तो रब ने कहा अब एक काम करो, मुल्क शाम से चलो, मक्का में हाजरा को भी छोड़ो, इस्माइल को भी छोड़ो, बस छोड़ के तुम आ जाओ। सवाल नहीं, जवाब नहीं, अल्लाह ने कह दिया छोड़ो, छोड़ो और आ जाओ। 3 किलो के करीब पानी था जो मिशकीज़े में था, खाना कुछ नहीं, पीना कुछ नहीं। आपने कहा हाजरा में जा रहा हूं, इस्माइल का ध्यान रखना। जब चलने लगे, हाजरा खामोश। फिर पूछा किधर जा रहे हो? जिधर अल्लाह ने बुलाया है। फिर उसके बाद बेटे का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा? कोई और बंदा, कोई और चीज, कोई पानी, कोई खुराक, कोई खाना। ये हुकूमतों ने आज आपका तेल पेट्रोल महंगा कर दिया है ना, सब्जियां महंगी हो गई हैं, छोटा गोश्त महंगा है, बहुत सी चीजें महंगी हैं। मुझे बताओ किसी की सेल रुकी है? किसी ने लेना छोड़ा है? कोई घर में बैठा है, किसी ने बाईकाट किया है? छोटा गोश्त महंगा है, लेना छोड़ दो, सस्ता होगा। कपड़ा महंगा है, लेना छोड़ दो, सस्ता होगा। पेट्रोल महंगा है, साइकिल इस्तेमाल करो, सस्ता हो जाएगा। सिर्फ एक नुस्खा है, बाकी हुकूमत खुदा नहीं है, सियासतदान खुदा नहीं है, ये खुदा से बहुत दूर का तबका है। अल्लाह इनको खुदा के करीब करके चमका दे। ये खुदा से बहुत दूर का तबका है, मगर हमसे जरूर अच्छे हैं। हम इनसे आला अपने आप को नहीं कहते, अल्लाह की कसम हमसे जरूर अच्छे होंगे, मगर अल्लाह की खुदाई पर इनका यकीन नहीं है, अल्लाह के निजाम पे इनका यकीन नहीं है। हमारे बुजुर्ग तो तहज्जुद पढ़ के रिज़्क़ मांगते थे, ये रात को मुज़ाकिरात करते हैं उन हजरात से, इनका सूद हमने देना है और उसकी किस्त के लिए हम मिन्नत कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं। और वो आता है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है? ये सब निज़ाम धोखा है, ये सब निज़ाम हमारे अल्लाह की नाराजगी है, ये सब निज़ाम हमारे अल्लाह की नाराजगी है। हाजिरा को देखो, इस्माइल को देखो, इधर गंदम तो है ना, आपको ये पता है जहां 50 की थी वहां 80 की हो गई है तो सही। जूती है 100 की 200 हो गई, टमाटर हैं तो सही 100 के 200 हो गए, चावल हैं तो सही 100 के 200 हो गए, गोश्त है 500 की जगह 800 पे चला गया, 1000 की जगह 1600 पे चला गया, है तो सही ना भाई। वहां पे गोश्त नहीं, वहां पे केला नहीं, वहां पे माल्टा नहीं, वहां पे गंदम नहीं, वहां पे जौ नहीं, वहां पे खजूर नहीं, वहां पे ज़राअत नहीं, वहां पे कोई चीज नहीं। दुनिया के 3 बंदे वहां हैं, इब्राहिम, इस्माइल, हाजिरा। इब्राहिम को रब कहते हैं छोड़ दो, तुम चले जाओ, बाकी सब मैं संभालूंगा। हाजिरा बैठी हैं, इस्माइल बच्चे, इब्राहिम चलते हैं। हाजिरा ने पूछा किसने कहा है जाने को? अल्लाह ने कहा है, ठीक है चले जाओ। अल्लाह ने कहा है तो चले जाओ, पीछे मुड़ के न देखना, अल्लाह हमारे लिए इंतजाम फरमाएगा। पानी थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर कतरा था, वो भी खत्म हो गया। बच्चा चीखने लग पड़ा। हाजिरा आगे आती हैं, सफा पे चढ़ती हैं, मरवा पे चढ़ती हैं, दौड़ लगाती हैं। जो सेंटर की जगह है, मीलैन अक्सरैन कहते हैं, सबज लाइटें जहां पे जलती हैं वो बिल्कुल नीचे है, पहाड़ियां दोनों आगे पीछे ऊपर है। जब नीचे आती, बच्चा निगाहों से गायब होता, दौड़ के मरवा पे जाती तो नजर आता, फिर नीचे आती, बच्चा गायब हो जाता, दौड़ पे सफा
پہ آتی، پھر نظر آتا دوڑ بڑھ گئی، قدم بڑھ گئے، نظام بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کو رگڑنے سے زمزم عطا کیا۔ یہ زمزم کا لفظ استعمال کرنے والی اماں ہاجرہ ہیں، یہ عربی لفظ نہیں ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان بھی وہ ہے جو حضرت ابراہیم کو عطا کی گئی۔ حضرت ابراہیم کے پیچھے جب نمرود آیا، آگے ایک دریا آیا، آپ نے اس کو عبور کیا، اور اس کو عبور کرنے کے بعد آپ کو جو رب نے عطا کی زبان، اس زبان کا نام عبرانی ہے۔ اور اس زبان میں جب آپ گفتگو کرنے لگے، لوگوں نے کہا ابراہیم تو سریانی میں بات کرتے تھے، یہ تو عبرانی میں بات کر رہے ہیں، یہ تو ابراہیم نہیں ہو سکتے۔ لیکن رب نے چند سیکنڈ میں سریانی زبان عبرانی میں تبدیل کر دی۔ اس عبرانی زبان میں اماں ہاجرہ نے کہا پانی کو زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا، دائیں بائیں نہیں پھیلنا۔ اگر یہ نہ کہتی تو پوری دنیا میں زمزم پھیل جاتا۔ اور میں کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ آپ نے زمزم کہہ دیا، زمزم کہہ دیا، ورنہ ہماری ہیرا منڈی میں ایک زانی بھی جاتا نا تو اس جگہ وہ زمزم کی ٹوٹی سے پانی پیتا بدبخت آدمی۔ کوئی شرابی جاتا زمزم کی ٹوٹی سے پانی پیتا، زانی نہاتا تو زمزم سے نہاتا، شرابی نہاتا تو زمزم سے نہاتا۔ یہ شکر ادا کرو کہ زمزم پوری دنیا میں نہیں پھیلا، ہر گھر میں نہیں گیا۔ زمزم کو فلٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زمزم شفا ہے۔ جس چیز کے لیے آپ پیو گے اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ زمزم کو زندگی میں ایک بار کھڑے ہو کے پینے سے اللہ کے نبی کی سنت ادا ہو جاتی ہے، ہر بار کھڑے ہو کے پینا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ زمزم تقسیم کرنے کی چیز ہے، ذخیرہ کرنے کی چیزیں نہیں ہے۔ آج ہمارا سعودیہ دیوالیہ پن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہودیوں کی قوت استعمال اس جگہ بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے زمزم کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تو تحفہ ہے، مزہ تو یہ ہے کہ زمزم کو مفت میں دنیا کو بھیجیں اور استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ یہ زمزم کبھی زندگی میں غائب نہیں ہوگا، کبھی یہ رکے گا نہیں، اور یہ رک گیا ہے اپنی جگہ میں موجود ہے، اور یہ واحد چشمہ ہے جو قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ورنہ پہاڑی علاقوں میں ابھی سفر پہ تھا، دیکھا کہ اتنا پانی کا نالا ہے جتنا جوتی کا تسمہ ہوتا ہے، اور ہزاروں لوگوں نے اس جگہ سے پانی بھرتا ہوتا ہے، اور قحط سالی ہمارے دیہاتوں تک پہنچ گئی۔ ڈش، کیبل، نیٹ، اور ہمارے بچے بچیاں دیہاتوں کے آج بے حیائی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے، اور آج ان کی جگہوں پر وہ بے حیائی چلی گئی جہاں سے شہد کی مکھیاں آج بھی غائب ہو چکی ہیں، اور ان کو اس بات پہ شرم آتی ہے ہم کس ملک میں رہیں، کس گلی میں رہیں، کس پھول کو چوسیں، کس جوس کو لیں۔ یہ تمام چیزیں آج ہمارے لیے لمحہ فکری ہیں۔ یہ زمزم آپ کے ہاں جب آتا ہے نا، اس کو تقسیم کیا کرو، جمع کر کے نہ رکھا کرو، کوئی بات نہیں، ایک بڑے ڈرم میں ایک گلاس ڈال دیا کرو، بھائی زمزم تو ہے نا، انشاءاللہ زمزم آپ کو ملے گا، ساتھ رسول اللہ کا جھوٹا اس میں موجود ہے، وہ بھی آپ اس کو تقسیم کیا کرو، اور ہر گلی کے اندر اس کو دیا کرو، پلایا کرو۔ یہ حیا والا ہے، غیرت والا ہے، یہ بے حیا نہیں ہے۔ یہ ہر اس انسان کو نصیب ہوگا جس کی قسمت میں اللہ کے رسول کی محبت ہوگی اور اللہ کی عبادت ہوگی۔ آج ہاجرہ کو چھوڑ کر آپ گئے، اسماعیل کو چھوڑ کر آپ گئے، مجھے بتاؤ آج کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ کیلا اس جگہ پر، سب سے اعلیٰ مالٹا اس جگہ پر، پاکستان کا 1 نمبر چاول تمہیں یہاں نہیں ملے گا۔ جیسے وہ ایک دودھ والے کو ہم نے کہا یار تو خالص پی لیا کر، 40-50 کلو تیرا وزن ہے، کہنے لگا میری ماں کہتی ہے تو نے بھی خالص نہیں پینا، نقصان ہوگا، اس میں بھی پانی ڈالو۔ وہی بات ہماری ہے، چاول ہمارا ہے مگر 1 نمبر باہر ہے، پھل ہمارا ہے مگر 1 نمبر باہر ہے، اور ساری دنیا میں
آپ وزٹ کر لو، سب سے اعلیٰ بہترین پھل، کھانا، چاول، روٹی، ہر چیز آپ کو کہاں ملے گی؟ مکۃ المکرمہ میں، مدینۃ المنورہ میں۔ میرے نبی نے کہا تھا اللہ ابراہیم نے مکہ کی زرخیزی کی دعا کی ہے اور تیرا حبیب آج مدینہ کی زرخیزی کی دعا کرتا ہے، مکہ بھی سرسبز ہو جائے، مدینہ بھی ہو جائے، سب سے اعلیٰ پھل مکہ میں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، یار بیت اللہ کے ارد گرد کیری بنا لو، پھول لگا لو، آم لگاؤ، کھجوریں لگاؤ، انگور لگاؤ، درخت لگاؤ، ہریالی بناؤ، سب کچھ کرو، مگر اللہ نے کیا چاہا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں لگانا، ورنہ دنیا آئے گی باغ دیکھنے۔ دنیا کیا کرے گی؟ باغ دیکھے گی، آپ کے بچے پھول دیکھیں گے، کچھ لوگ آم کے درخت کو دیکھیں گے۔ اللہ چاہتے ہیں نہ ادھر باغ دیکھنا، نہ پھول دیکھنا، نہ آم دیکھنا، نہ انگور دیکھنا، نہ کوئی درخت دیکھو، نہ کوئی باغ دیکھو، نہ کوئی ہریالی دیکھو، نہ کوئی کیری دیکھو، ادھر آنا ہے صرف اور صرف بیت اللہ دیکھو۔ اگر تمہارے پاس میں نے باغ بنا دیے، نہریں چلا دی، سب کچھ کر دیا، پھر تم وزٹ کرو گے۔ جس طرح لوگ بادشاہی مسجد دیکھ کے آ جاتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں، داتا دربار جاتے ہیں، مسجد دیکھ لیتے ہیں، دیکھ کھا لیتے ہیں، مگر نماز کی توفیق نہیں۔ مسجد وزیر خان میں جاتے ہیں، مسجد کے اندر جا کر گانے گاتے ہیں، اپنی شوٹنگ کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، ایکٹر جاتے ہیں، فلم ساز جاتے ہیں، گلوکار جاتی ہیں، اداکاریں جاتی ہیں، بے حیا بچیاں وہاں پہ جاتی ہیں۔ وزیر خان مسجد ہو یا دنیا کی کوئی مسجد ہو، اس میں جا کر انہوں نے کیا کام کیا؟ فلموں کی ایکٹنگ کی، ڈراموں کی ایکٹنگ کی۔ ساری دنیا اس پہ ایکشن نہیں لے رہی، دکاندار ایکشن نہیں لے رہے، کوئی نظام نہیں ہو رہا۔ اس کو بے حیائی کہا جاتا ہے، اس کو بے حیائی کہا جاتا ہے۔ جب تمہاری حیا فوت ہو جائے، فافعل ما شئت، جو تم چاہو کرو۔ اپنی جوانی کو تم نے کہاں لگایا؟ آج کہتے ہیں کرکٹ میں آنا ہے تو 18-20 سال کی عمر والا آ جائے، ہاکی میں آنا ہے تو 20 سال والی عمر والا آ جائے، فٹ بال میں آنا ہے تو تمہاری عمر 20 سال ہونی چاہیے، فوج میں آنا ہے تو 20 سال ہونی چاہیے، فلاں میں آنا ہے تو 20 سال ہونی چاہیے۔ ہمارا دین کہتا ہے اگر تم نے اللہ کے قریب آنا ہے، اپنی جوانی میں آؤ، محمد بن قاسم کی طرح ملتان تک اللہ کے دین کو پھیلاؤ، سلمان بن زیاد کی طرح اندلس میں کشتیاں چلا کر اپنے دین کو بچاؤ، خالد بن ولید کی جوانی کی طرح 100 جنگیں کر کر دنیا میں علم اسلام کو بلند کرو۔ اللہ کی قسم، مصعب بن عمیر کی جوانی کی طرح قرآن کی تلاوت کو پوری دنیا کے اندر آ کر پھیلاؤ۔ حضرت انس کی طرح جوانی میں اللہ کے نبی کے نقش قدم پر آ کر پوری دنیا میں نمونہ رسول دے دو۔ عبداللہ ابن مسعود کی طرح پوری دنیا میں اپنی جوانی کی حاصل کی ہوئی فقہ اس کو دنیا پہ پھیلا دو۔ عبداللہ ابن عباس کی طرح پوری دنیا میں قرآن کی تفسیر سیکھ کر امام التفسیر بن کر پوری دنیا کے صحابہ کے سامنے تفسیر رسول کو تم پیش کر دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح 38 سال کی عمر کے قریب کی زندگی میں اسلام پر آؤ، جہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، پوری دنیا میں آ کر اسلام کا نمونہ پیش کر کر امام دنیا بن جاؤ۔ آج کیا ہے؟ 20 سال پہ آؤ، 60 سال پہ ریٹائر، 20 سال پہ آؤ، 60 سال پہ ریٹائر۔ اب کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے، گٹے ختم ہو گئے، گوڑے ختم ہو گئے۔ بھائی تم جہاد پہ نہیں جاتے، طاقت ختم ہو گئی، حج پہ کیوں نہیں جا رہے؟ قوت بازو کوئی نہیں ہے، ہجرت کیوں نہیں کر رہے؟ طاقتیں مٹ گئی ہیں، سب چیزیں۔ وہ 20 سے 60 سال کی زندگی تم نے کہاں گزاری؟ فٹ بال، ہاکی، آرمی، پولیس، فوج، چوکیداری، انجینئرنگ، ڈاکٹری، وکالت، پروفیسر، جج، یہ جوانی ہے۔ جبکہ میرے نبی کے جوانوں نے کیا کیا؟ میرے نبی کے جوانوں نے کیا کیا؟ جوان تھا تو آ گیا، بوڑھا تھا تو آ گیا، بچہ تھا تو آ گیا، 15 سال کا نہیں ہوا کھڑا ہو گیا، پنجوں کے بل اونچا ہو گیا۔ نبی نے کہا کشتی لڑ، جیتے گا تو لے جاؤں گا۔ دوسرے کو کانوں میں کہا تو تو پکا ہے میں کچا ہوں، تو تو پکا ہے میں کچا ہوں، یار تو ہار جا میں جیت جاؤں، دونوں جائیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے خود شکست کھا لی،
بچے کو جتایا، نبی اٹھا کر اس کو میدان جہاد میں لے گئے۔ ایک عورت نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرا چھوٹا بچہ ہے، اس کو لے جائیں۔ آپ نے ہنس کر کہا کیا کرنا ہے؟ کہا تیر آئے تو اس کو آگے کر دینا، آپ کا دفاع ہو جائے گا۔ میرے بھائی یہ جوانی ہے، حج کرو نا جوانی میں کرو، حج کرو جوانی میں کرو، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور پیسے بڑے بڑے ایک ویگن آر گاڑی اگر آپ نے لینی ہے تو بھائی موٹر سائیکل پہ چلو، حج کر لو، حج کا مزہ آپ کو اب آئے گا۔ اپنی جوان بیوی کو طاقت کی حالت میں حج پہ لے جاؤ، حج میں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب قربانی آ رہی ہے، اپنی سخاوت کے دروازے کھولو، کنجوسی کو مٹاؤ۔ میرے نزدیک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو قربانی نہیں کر سکتا۔ غریب سے غریب گھر میں اگر 4 بچے ہیں نا، آپ وزٹ کر لو، چاروں کے پاس موبائل ہے، 25-30 ہزار روپے والے موبائل ہیں، آپ خود اس چیز کا اندازہ کرو۔ بچے تو بچے ہیں، اگر بچیاں ہیں، ایک بندے کے 9 بچے ہیں، ماشاءاللہ 11 بچی ہیں، 9 اور 11 کتنے ہو گئے بھائی؟ 20 میں سے 2 چھوٹے بچے ہیں، باقی 18 میں سے ہم نے تفصیل سے دیکھا ہے 13 بچوں کے پاس بڑے موبائل ہیں، باقی اس کی بیوی کے پاس سادہ ہے، ایک اور بچے کے پاس بھی چھوٹا ہے، اس کے اپنے پاس بھی چھوٹا ہے، کوئی 17-18 موبائل ہے۔ اگر ہم ان کی قیمت لگائیں اس وقت تو 18 موبائل تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے میں بنتے ہیں، اور 4 لاکھ روپے میں اگر وہ گائے کی قربانی کرتا ہے نا تو 1 لاکھ میں اللہ کے فضل سے 5 قربانیاں یقیناً ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 5 لاکھ میں 25 قربانیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ گھر کے کتنے لوگ ہیں؟ 20 لوگ ہیں۔ اب 20 لوگ 25 قربانیاں کر سکتے ہیں، مگر کیا ہے؟ مہنگائی آ گئی ہے میرے بھائی، پیٹرول سب ڈلوا رہے ہیں، سارے کام کر رہے، قربانی مت چھوڑا کرو، اور قربانی دو، طاقت بناؤ۔ قرضے تو سب لے رہے، ہماری حکومت لے رہی ہے، ہمیں بھی لینے پڑ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، قرضہ لے کے قربانی کرو انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔